پاکستان بننے سے لے کر آج تک قرض ہی لیتا رہا ہے۔ یہ قرض کہاں خرچ ہوتا ہے، کن کاموں کے لیے خرچ ہوتا ہے، خیر اس کا تو پتہ نہیں ہے، مگر یہ ضرور پتہ ہے کہ وطن پاکستان کے نام پہ قرض لے کر اور پھر اسی قرض سے عیاشی کرنے والوں کے تمام اخراجات کرائے کے 2 کمروں کے مکان میں رہنے والا غریب ہی ادا کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیوں کے بدلے یہ ملک حاصل کیا، اور جو چیز قربانیوں سے حاصل کی جائے یقیناً اس کے لیے انسان بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے آزادی کے مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ قرض کا بھی کیا ہوگا کہ جناب اگر ہمیں تھوڑا بہت قرض بھی مل جائے تو نوازش ہوگی۔ پاکستان نے ابھی تک کتنا قرض لیا اور ابھی واپس کیوں نہ ہو سکا؟ آئیے 1973 سے لے کر اب تک لیے گئے قرضوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 20 دسمبر 1971 کو پیپلز پارٹی کی بانی ذوالفقار علی بھٹو جب صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کا اندرونی و بیرونی قرض تھا 30 ارب روپے۔ 1973 میں پاکستان کا آئین بنا اور اسی سال 14 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنے، مگر بدقسمتی سے ملکی قرض 30 ارب روپے سے 60 ارب روپے ہو گیا۔ 7 مارچ 1977 کو پیپلز پارٹی نے وقت سے پہلے انتخابات کروائے، لیکن 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ ہوا اور اس وقت ملکی اندرونی و بیرونی قرضے 97 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ یوں پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ملکی قرضوں میں 67 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے۔ اس دوران ملکی مجموعی قرضوں کا حجم 309 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جبکہ قوم اس وقت 523 ارب روپے قرض تلے دب چکی تھی۔ یوں ضیاء الحق کے 11 سالہ دور امریت نے ملک کو 426 ارب روپے قرض کے نیچے دبا دیا۔ 1988 ہی میں جمہوری نظام بحال ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا، جبکہ 16 اگست 1990 کو ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور ملک پر مجموعی قرضے 711 ارب روپے تھے، اور یوں 1.5 سال کی حکومت میں قوم مزید 188 ارب روپے کی قرضدار ہو گئی۔ ملک کے چلانے والے قرض لیتے جا رہے تھے، لیکن خرچ کہاں ہوتے رہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ غریب کے پاس نہ روٹی نہ کپڑا اور نہ مکان، مگر روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر قرضے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ملک میں 7ویں عام انتخابات ہوئے اور نواز شریف پہلی بار دور اقتدار میں آئے، جبکہ نواز شریف کے دور کا خاتمہ 1993 میں ہوا اور اس وقت ملکی قرضے 1000 ارب روپے سے بھی بڑھ گئے، یعنی 1135 ارب روپے ہو گئے تھے، اور یوں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ملک مزید 424 ارب روپے کے قرضوں میں ڈوب گیا۔ بالکل اسی طرح ملک کے غریب عوام کے ساتھ یہ کھیل چلتا رہا۔ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر حکومت میں آئیں اور وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئیں۔ 1996 میں ان کے حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا اور اس وقت تک ملکی قرضے 1704 ارب روپے تک پہنچ گئے تھے، یعنی بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں مزید 569 ارب روپے کے قرضے لیے گئے، مگر لوگ ویسے کہ ویسے روٹی کپڑا اور مکان سے محروم رہے، جبکہ قرضے روٹی کپڑا اور مکان پر ہی لیے جاتے رہے۔ 3 فروری 1997 کے عام انتخابات جیت کر ایک بار پھر محمد نواز شریف نے اقتدار کی کرسی سنبھالی اور 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کے مارشل لا نے نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 1999 میں وطن پاکستان 2946 ارب روپے کا مقروض بنا، جبکہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 1242 ارب روپے کا قرض لیا گیا۔ اس کے بعد 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے عام انتخابات کرائے اور ان کی نگرانی میں ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔
لیکن پرویز مشرف اپنے 3 سالہ اقتدار میں ان قرضوں کو 3636 ارب روپے تک پہنچا چکے تھے۔ ان کے دور حکومت کے شروع ہی میں 386 ارب روپے کا بوجھ پاکستان کے خالی خزانے پر ڈال دیا گیا۔ 2007 میں مسلم لیگ کاف کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور پرویز مشرف وردی اتار کر اپنی اہمیت کھو بیٹھے، لیکن مشرف کے طویل دور اقتدار میں ملک پر قرضوں کا بوجھ 4802 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور یوں جنرل پرویز مشرف 1856 ارب روپے کے قرضوں کا ہار غریب عوام کو پہنا کر رخصت ہو گئے۔ 2008 میں ایک بار پھر جمہوری حکومت کا نعرہ لگا اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کے لیے اقتدار میں آئی اور جنرل پرویز مشرف مستعفی ہو گئے۔ اس وقت وطن عزیز پر کل قرض تھا 6126 ارب روپے۔ پیپلز پارٹی کا یہ دور حکومت 2013 میں اختتام پذیر ہوا تو ملک کا کل قرض 14318 ارب روپے ہو چکا تھا۔ یوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں 8192 ارب روپے کا قرض لیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف نے تیسری بار اقتدار کی کرسی سنبھالی اور 2018 میں نواز شریف کے 5 سال پورے ہوئے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قرض 22,820 ارب روپے ہو گیا اور نون لیگی حکومت نے 8,502 ارب روپے کا قرض لیا۔ یوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں مجموعی طور پر 18,000 ارب روپے کا قرض لیا۔ اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو 2018 کے عام انتخابات میں عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، جبکہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو کر 3.5 سال کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ پاکستان کے موجودہ قرضے تقریباً 42.8 ٹریلین ہیں اور عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ہے 18.1 ٹریلین۔ کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار قرضے لیے کیوں گئے؟ کیونکہ پچھلی حکومتوں کے لیے گئے قرضوں کی قسط جو ادا کرنی تھی، پچھلی حکومتوں کے بنائی ہوئی مہنگائی کو ختم جو کرنا تھا، ایک غریب آدمی کا ترقی یافتہ ممالک کے برابر پر کیپٹل انکم جو بڑھانا تھا، پچھلی حکومتوں کے پیدا کردہ غریب اور امیر میں فرق جو ختم کرنا تھا، غریب اور امیر کے بچوں کے تعلیم کا فرق جو ختم کرنا تھا۔ اگر امیر کا بچہ افسر بن سکتا ہے تو غریب کا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ پوری دنیا قرضے لیتی ہے، حتیٰ کہ دنیا کے سپر پاور امریکہ پر بھی قرضہ ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ پر 26.9 ٹریلین ڈالر قرضہ ہے، لیکن ان معاشروں میں قرضے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں قرضے سیاستدانوں اور اسٹیٹ کے اداروں کے عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان فیکٹس ان فیگرز کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اقتدار میں آنے والے لوگ قرضے لیتے ہیں اور خوب عیاشی کرتے ہیں، اور غریب عوام کے حق میں روٹی، کپڑا اور مکان تو دور کی بات، صرف یہ ادھار لیے ہوئے قرضوں کی ادائیگی ہی بچتی ہے، جو کہ غریب عوام مہنگائی کی شکل میں ادا کرتی ہے۔ اور آج ملک اس دہانے پہ پہنچا ہے کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ چکا ہے، آپ کے پاس پیٹرول کا بیک اپ تک نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہیں تاکہ آپ اگلے چند دنوں کے لیے انٹرنیشنل منڈی سے پیٹرول تک خرید سکیں، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا ملک چند ہی دنوں میں ڈیفالٹ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور پاکستان کے تمام اداروں کو ہدایت دے تاکہ غریب کا بھی کوئی پرسان حال ہو۔ والسلام۔